السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان جو آج اس معاشرتی، اقتصادی اور سائنسی ترقی کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ تمام ترقی کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی تو وہ خاموش ہے۔ آخر انسان جب بنا تو اس تمام دنیا کی چیزوں کے نام کس نے بتائے؟ انسان کو لباس پہننا کس نے سکھایا؟ انسان نے قلم کے ذریعے لکھنا کیسے سیکھا؟ انسان جو اس دنیا میں رہتا تھا اور 70% یہاں پر پانی تھا، اس کو مسخر کرنے کے لیے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ انسان کو لوہے کا استعمال کس نے سکھایا؟ انسان کو بڑی بڑی عمارتیں بنانا کس نے سکھایا؟ تو انسان خاموش رہتا ہے، لیکن جو اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ لباس اور اسماء کی دنیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ قلم کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی، کشتی کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی، لوہے کا استعمال حضرت داؤد علیہ السلام نے متعارف کروایا، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ یہ تمام ترقیاں منازل طے کرتے کرتے انسان آج سے 1400 سال پہلے تک پہنچا، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو کامل کل سمجھ رہا تھا، لیکن اصل حقیقتیں ابھی اس سے بہت دور۔ اور ایسی کتاب آنے والی تھی جو اس دنیا کی تمام رازوں سے کو مسخر کرنے والی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی۔ اور جیسے ہی وہ کتاب آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے معمول کے مطابق اس سے انحراف کیا۔ یہ کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی، انسان کو سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ اقتصادی معاملات، لوگوں کا لین دین کیسے ہونا چاہیے اس کو بھی ساتھ سکھایا، اور معاشرتی معاملات کہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ۔ یہ تمام اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کتب کے ذریعے سے سکھائی۔ آج جو اللہ کو نہیں مانتے ایتھیسٹ، اگر ان سے ایک ہی سوال کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں موریلٹی کی تعریف کیا ہے، کہ آپ اچھائی یا برائی میں تمیز کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے ہی سکھائی۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا علم اس دنیا پہ نازل ہونے والا ہے، جس کی تفصیل ہم آج دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے۔ جزاک اللہ۔ انتخاب نبوت کوئی ایک لمحے یا ایک وقت کا فیصلہ نہیں، یہ ایک پری پلانڈ سسٹم کے تھرو ہوتا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بچپن سے ہی اس طریقے سے کی جا رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے، بتوں کا چڑھایا ہوا کھانا کبھی نہیں کھاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تربیت تھی جس کے زیر سایہ وہ پروان چڑھ گئے۔ جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچے تو ان کو خواب آنا شروع ہوا۔ جو رات کو وہ خواب دیکھتے تھے وہ دن کو اسی طرح رونما۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں بارہا گھوم رہا، یہ دنیا کس نے بنائی اور یہ سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے؟ انسان کا خالق کون ہے؟
یہ بھی اپنے جد امجد کی طرح اسی تحقیق میں تھے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈوب جاتا ہے، اور سورج کے بارے میں بھی یہی فرمایا، پھر ستاروں کے بارے میں فرمایا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تحقیق میں تھے، اور یہ تحقیق وہ غار حرا میں کیا. غار حرا میں وہ کئی دن گزارا کرتے تھے، کھانا لے جاتے تھے اور وہاں اس خالق حقیقی کی طرف متوجہ رہتے تھے. جب اس حد تک رجوع ہوتا ہے تو پیغام آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر آئے، اقرا، پڑھو. حضور پاک نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مضبوطی سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا. یہ معاملہ 3 دفعہ دہرایا گیا اور آخر حضور پاک آمادہ ہو گئے اور پھر وہ آیات آئی. پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھی. یہ ان تمام سوالات کے جواب تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، انسان کو کس نے بنایا، انسان کو لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا، اور یہ تمام علوم انسان کو کس نے سکھایا. اس آیت میں ان تمام سوالوں کا جواب تھا. لیکن حضور پاک فطرت انسانی کی وجہ سے گھبرا گئے اور وہ دوڑ کر واپس اپنی بیگم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے کوئی چیز اڑا. اتنا وزن اور اتنا بوجھ تھا ایک آیت میں کہ وہ انسانی جسم اس کو قبول نہ کر پایا اور وہ تھر تھر کانپنے لگے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے پرورش کی اور ان کے ذہن کو اس حد تک مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس کو برداشت کر پائے. جب وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہوا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ نے آج تک کسی کا برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی اللہ برا نہیں کرے. لیکن حضرت خدیجہ بھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی. اس وقت وہاں پہ ان کے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ورقہ بن نوفل، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس گئے. تو حضرت خدیجہ نے جب ورقہ بن نوفل کو وہ تمام واقعات سنایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا تھا، تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھا یہ قدوس ہے جو حضرت موسیٰ پہ بھی اترا تھا. اگر انہوں نے جب اپنے نبوت کا اعلان کیا تو میں ان کے ساتھ، اللہ مجھے زندگی. ورقہ بن نوفل 90 سال سے اوپر کی عمر کا تھا اور وہ اپنی عمر کی وجہ سے وفات پا گیا اور اسلام قبول نہیں کر سکا. لیکن حق نازل ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ نے ان کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین نہیں آیا. ان کو ان سوالوں کے جواب تو مل گئے لیکن ایک ابہام تھا کہ کہیں یہ میرا
اپنی کوئی خیال یا کوئی تصور تو نہیں ہے. اور جب اس شش و پنج میں تھے تو وہ سمجھے کہ شاید یہ میرا کوئی خیال ہے، کیونکہ کافی عرصے تک پھر کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے پہاڑ کے دہانے پہ گئے، تو وہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی. اور ان کے بالکل سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو وہ دل میں اطمینان حاصل کر کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہی پھر نہ آئی. پھر وہ اسی خیال میں آئے کہ شاید یہ میرا پھر ابہام تھا، اور پھر وہی سلسلہ ہوا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان. تو پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطمینان کچھ بحال ہو گیا، پھر سورہ مدثر کی وہ 7 آیات اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھیڑخانی سے سمجھایا. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار ہو اور اپنے رب کی پھر بڑائی بھی، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کے غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے رہو. یہ مشن اسائنمنٹ تھی. پہلے چھیڑ کے فرمایا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، گھبرا کے، کیونکہ حضور پاک ڈر گئے تھے تو ان کو چھیڑ رہے تھے. اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور یہ پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اور کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ اس کا تمہیں صلہ ملے گا، کہ اس سے بہتر تمہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے لیے صبر اختیار کرو. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اپنے اس مشن میں ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اختیار کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر اس پیغام کو عمل کر کے دکھایا. اس پیغام قرآن میں صرف اخلاقیات، معاشرتی زندگی، اقتصادی زندگی نہیں، بلکہ اس کائنات کے وہ راز موجود تھے جس کو ہم آج سمجھنے سے قاصر. آخر مسلمانوں نے ہی ان تمام سائنسی علوم کی بنیاد کیوں رکھی؟ ریاضی، کیمیا، فزکس، بایو، ان تمام چیزوں کی بنیاد اسلامی سائنسدانوں نے، اور ان تمام علوم کو ہلاکو خان نے ایک جھٹکے میں دریا میں بہا دیا. لیکن اگر آپ انہی کفار انگریزوں کی بنائی ہوئی فلم فزیشین دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت واضح ہوگی کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس اس وقت یورپ سے آئے ہوئے موجود تھے. We are here. This is London. And here is Isfahan. The greatest physician the world has ever seen teaches there. Ibn Sina. There is no one on earth can match him for me. وہ ہلاکو خان کے حملے سے پہلے نکل گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اس علم کی بنیاد رکھی. لیکن یہاں پر ہلاکو خان نے تمام کتب، تمام علوم، تمام علماء کو یہاں پر قتل کر دیا.
اور آج ہم مسلمان اس علم کے مؤخذ جو اس سائنس کی بنیاد رکھنے والے ہیں اس علم سے دور ہیں، لیکن یورپ میں اور انگلینڈ میں وہ علم اس قدر بروان چڑھ گیا کہ آج وہ چیزیں ہم ان سے حاصل کرتے ہیں اور ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، جو مکی زندگی کا نزول ہوا، کس طرح انہوں نے مکی زندگی گزاری اور کیا کیا تکالیف برداشت کی، اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ لازمی جڑے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔